بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانیوں کی فوج والا بادشاہ ابرہہ۔ یہ کہانی ابرہہ بادشاہ کی ہے۔ ایک تھا بادشاہ، اس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ یمن جزیرہ عرب کے جنوب میں واقع ہے۔ ابرہہ بڑا لالچی تھا۔ اس نے سنا کہ دور دور سے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ یہ سنا تو اس نے سوچا کہ کیا ہی خوب ہو کہ لوگ کعبے کی زیارت کی بجائے یمن میں آئیں اور سب کے آنے سے مجھے فائدہ پہنچے۔ اس نے یمن میں کعبے کی طرح ایک عمارت بنوائی، لیکن وہاں کوئی نہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب لوگ یہاں آنے لگیں گے تو ان سے خوب چڑھاوے وصول کریں گے۔ جب یمن میں لوگ زیارت کے لیے نہیں گئے تو اس نے سوچا جب تک مکے کا کعبہ نہ ڈھایا جائے گا اس وقت تک یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس نے ایک بڑا لشکر ساتھ لیا جس میں ہاتھی بھی تھے۔ مکہ والوں نے سنا کہ ابرہہ کعبے کو ڈھانے آ رہا ہے تو وہ بہت گھبرائے۔ وہ ابرہہ کے بھاری لشکر کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ مکہ والے مکہ چھوڑ کر آس پاس کی پہاڑیوں پر چلے گئے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اللہ سے دعا گو تھے کہ اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے نہ لشکر، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر تو نے اس کی حفاظت نہ کی تو کل تیرا یہاں نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ابرہہ پڑاؤ پر پڑاؤ کرتا چلا آ رہا تھا۔ جب مکہ 3-4 میل رہ گیا تو اچانک ہزاروں لاکھوں ابابیل چڑیاں اس کے لشکر کے اوپر منڈلانے لگی۔ ان ابابیلوں کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دی۔ جب کسی حملہ آور لشکری کو کنکری لگی، بندوق کی گولی کی طرح لگی اور اس کا وہیں بھرکس نکل گیا۔ ابرہہ کا سارا لشکر اسی طرح تباہ ہو گیا۔ مکہ والے جو پہاڑیوں پر چلے گئے تھے انہوں نے یہ حال دیکھا تو بولے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ کعبہ کو ڈھا سکے۔ ابرہہ کے لشکر میں ہاتھی بہت تھے، اسی لیے ابرہہ اور اس کے لشکری اصحاب الفیل ہاتھیوں والے مشہور ہوئے۔ اس لشکر کی تباہی کا حال قرآن مجید کے آخری 30ویں پارے میں سورہ فیل میں بیان ہوا ہے۔